حامدن و مسلیاً NA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے جمع بین الصلاتین کا سنت طریقہ، اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف ان دونوں کے اندر ہم رہیں گے۔ جو باب صحیحین میں موجود ہیں، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، اور مسلم شریف میں باب جواز الجمع بین الصلاۃ فی الحضر، یہ دونوں کتابیں آپ کھول لیجئے گا۔ ان دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں آج جو گزارشات ہیں یا جو سنت طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سفر اذیت کا دوسرا نام ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ شقۃ من النار فرمایا۔ تو اسلام نے جس طرح ایک مریض کو سہولتیں دی ہیں، اسی طرح ایک شخص جب سفر میں ہوتا ہے، ایک مسافر، دین نے اس کو بھی سہولتیں دی ہیں۔ ایک سہولت جو ہے، بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 4 رکعت تعداد کو آدھا کر دیا۔ پھر سفر میں سنت مؤکدہ کا درجہ وہ پھر نفل کا ہو جاتا ہے، اس کی جو تاکید ہے، مؤکدیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے آسانی کے لیے۔ اسی طرح ایک سہولت ایک مسافر کے لیے یہ بھی ہے کہ بجائے لمبے سفر میں کہ جہاں منزل تک پہنچنے کی جلدی بھی ہو، بجائے 5 وقتہ نمازوں کے لیے 5 دفعہ رکنے کے صرف 3 دفعہ رک جائے۔ فجر کی نماز کے لیے گاڑی کھڑی کر دے، نماز پڑھ لے۔ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دے، آخری وقت تک لے جائے، اور عصر کی نماز کو مقدم کر دے، پہلے وقت میں پڑھ لے۔ اور پھر مغرب اور عشاء، مغرب کی نماز کو آخری وقت میں لے جائے اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لے۔ مثال کے طور سے ظہر کی نماز کا آخری وقت جیسے ہے 4:15 بجے۔ اب 4:15 بجے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، گاڑی کھڑی کر دی 4 بجے، 4:05 پہ گاڑی کھڑی کر دی، وضو کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، عصر کا وقت داخل ہوا اور عصر کی نماز پڑھ لی، اور 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں دونوں نمازیں پڑھ کے چلتا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مغرب کا وقت داخل ہوا۔ مغرب کا جو آخری وقت ہے، انتہائی وقت ہے، وہ جیسے مثال کے طور پر 7:15 پہ ہے، تو پھر 7 بجے 7:05 پہ گاڑی کھڑی کی اور مغرب کی نماز پڑھی، اور جیسے عشاء کا وقت داخل ہوا عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے حضرت سالم اور ان کے شاگرد حضرت نافع، یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ یہ وقت سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے جو طریقہ میں نے عرض کیا۔ اور گویا جمع بین الصلاتین کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک نکتے کی جو بات ہے، نکتے کی بات کہ ایک جیسے نماز وقت سے پہلے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تھے تو اگر زوال نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے،
جب زوال ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے تھے، عصر کی نماز اس کے وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے سے پہلے یا زوال ہونے سے پہلے آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وقت سے پہلے کبھی سفر میں بھی آپ نے وقت سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع بین صلاتین کیا، جس پر عمل کر کے دکھایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ ظہر اور عصر ان کا یعنی ایک کا اختتام اور دوسرے کی ابتدا، دوسری نماز کی ابتدا، ان دونوں میں جو جہاں پہ یہ جمع ہو رہے ہیں وہاں مکروہ وقت نہیں ہے، لیکن عصر اور مغرب کو جمع کریں تو غروب شمس کی وجہ سے یہاں مکروہ وقت آ رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت کی وجہ سے کبھی عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی عشاء کی نماز کو اور فجر کو جمع نہیں کیا، کیونکہ اس میں صبح کاذب آتا ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ یہ بہت اہم ہے اس کو، کہ آخری وقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی پڑھی، اور اول وقت میں پڑھی تو وہ عصر کی پڑھی، اور آخری وقت میں جو نماز پڑھی سفر میں وہ مغرب کی پڑھی، اور شروع وقت میں جو نماز آپ نے پڑھی وہ آپ نے پڑھی ہے عشاء کی۔ فجر کی نماز کا چونکہ انتہا جو ہے وہ ظہر کی نماز کی ابتدا نہیں ہے، اس لیے یہ نماز آپ نے ہمیشہ ایک ہی پڑھی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی اور یہ سہولت اور اس سہولت کا لینا یہ بجائے خود سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سہولت لی، آسانی لی، تو اس کا لینا ہمارے لیے بھی سنت ہے۔ پھر مسلم شریف میں ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر کے ساتھ ساتھ فی الحضر بھی انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، حالانکہ کوئی جنگ کا ماحول بھی نہیں تھا، نہ خوف تھا، نہ بارش تھی، نہ کوئی اور عذر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن یا 8 دن جمع بین صلاتین کیا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان کا فلو تھا، بیان چل رہا تھا عصر کی نماز کے بعد، تو بجائے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے نماز لیٹ ہونے لگی، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، الصلاۃ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اتعلمنا بالسنہ، کیا تم ہمیں سنت سکھاتے ہو؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن اور 8 دن مدینے میں بغیر کسی عذر کے جمع بین صلاتین کیا۔ وہ جمع بین صلاتین کیا؟ جیسے یہاں بیان کا عذر تھا، اجتماع تھا، لہذا اگر اجتماع ہو، جیسے ختم بخاری کا اجتماع ہے، حفظ قرآن کا اجتماع ہے، یا تبلیغی اجتماع ہے، اور بیان کا ایک فلو چل رہا ہو، تو اس حدیث پر یہاں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت پہ لے جائیں، اور جو دوسری نماز ہے اس کو اس کے اول وقت میں، بشرطے کہ 2 نمازوں میں مکروہ وقت نہ آ رہا ہو۔ اچھا، یہ جو عمل ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، میں گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کے سامنے میں نے یہ روایت نقل کی اور حضرت کا معمول نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، لہذا سفر میں یا حضر میں اگر ضرورت ہو تو جو عمل ہے وہ قبل از وقت کبھی جمع بین الصلاتین نہیں ہوا، بلکہ ایک وقت کا آخر اور دوسرے وقت کا شروع، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ یہ ہمارا جو مسلک ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ دوسرے جو حضرات ہیں وہ قبل از وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی روایت ہے، لیکن ہماری روایات اس وجہ سے مضبوط ہے کہ دونوں روایات بخاری اور مسلم میں ہیں، اور دونوں کے جو راوی ہیں وہ اس حدیث پر جو عمل بتاتے ہیں وہ عمل بھی وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ وقت کی تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے تو جمع بین صلاتین کرتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے کوئی نماز
تو کسی راوی نے بھی اس حدیث کی تشریح جمع بین الصلاتین کی حدیث کی تشریح کسی راوی نے، ان دو راویوں نے اس انداز سے نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔